السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اسلامی اور دینی بھائیوں، انسان دو مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ایک مرحلہ وہ ہے جس کو ہم مسرتوں، شادمانیوں اور خوشیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور اگر اس پر بندہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو وہ گویا اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کو بہتر انداز میں ادا کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جس کو ہم غم، حزن، ہم، تکلیفوں، پریشانیوں کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس پر اگر مومن بندہ اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرتا ہے، عبادت سمجھتے ہوئے، اجر اور ثواب کی نیت کے ساتھ، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ صبر دراصل یہ حبس النفس کو کہا جاتا ہے، نفس کو روکنا، نفس پر کنٹرول کرنا، اور نفس پر کنٹرول کرنا ایک بہت بڑا امر ہے، بہت بڑی شان ہے، اور یہ صرف اور صرف مومن بندہ ہی کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَاكَ لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، کہ یہ کام، کہ تکلیفوں پر، پریشانیوں پر صبر کرنا اور خوشیوں اور مسرتوں، شادمانیوں پر اللہ کا شکر بجا لانا، یہ کام صرف اور صرف مومن کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، تکلیفیں بھری ہیں دنیا میں، پریشانیاں بھری ہیں دنیا میں، مشقتیں، کلفتیں بہت زیادہ ہیں دنیا میں، لیکن گھبرائیے مت۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کے لیے فائدے ہیں، اس میں آپ کے لیے رحمتیں ہیں اللہ کی طرف سے، گرچہ وہ مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، اس میں حکمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اس میں اللہ رب العالمین کا احسان ہے آپ پر۔ آئیے اس تعلق سے ہم چند سلف کے اقوال دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ صبر کو اپنی زبان میں یاد کرتے ہیں، اور کس طرح ایک بڑا مقام ہے صبر کا ان کے ہاں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہم نے بہتر زندگی صبر کے ذریعہ سے پائی ہے۔ اللہ اکبر! صبر ہی تو ہے جس کے ذریعہ سے اللہ نے عمر کو فاروق بنا دیا، صبر ہی تو کیا انہوں نے، تکلیفوں پر، پریشانیوں پر۔ مشرکین مکہ ان کے خلاف ہو گئے تھے، پھر اسی طرح جب دور خلافت آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو انہوں نے کس قدر صبر کیا، اور کس طرح اپنے کھانے پینے اور زندگی کی زیب و زینت سے خود کو دور کر لیا، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زیتون کے تیل سے سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے، سالن بھی نہیں ہے، گوشت بھی نہیں ہے، سبزی بھی نہیں ہے، سوکھی روٹی، زیتون کے تیل میں اس کو ڈبویا اور اس کو کھا لیا، اور کبھی کبھار تو صرف سوکھی روٹی ہے، پانی میں بھگو کر کے اس کو کھا رہے ہیں۔ یہ صبر ہی تو ہے۔ وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہم نے بہتر زندگی صبر سے پائی ہے۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الصبر مطیۃ لا تکبو، کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو کبھی پلٹ ہی نہیں سکتی، کبھی نہیں گر سکتی، کبھی نہیں لڑک سکتی، اپنی جگہ پر قائم رہے گی۔ صبر کریں گے انشاءاللہ الرحمن، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی سواری کو، سواری سے مراد یہاں پر آپ کے نفس کو، آپ کی ذات کو، آپ کے بدن کو، آپ کی روح کو اللہ سبحانہ و تعالی استقامت عطا کرے گا۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصبر کنز من کنوز الخیر، کہ صبر یہ خیر کے، بھلائی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا یعطیہ اللہ الا لعبد کریم عندہ، کہ اس خزانے کو، یعنی صبر کو، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس بندے کو عطا کرتا ہے جو بندہ اللہ رب العالمین کے یہاں محترم اور مکرم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی صبر کی نعمت اگر اللہ کسی کو عطا کر دے میرے بھائیوں، تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ بندہ مکرم، محترم
اور باعث شرف ہے، اس کی ذات بڑی نرالی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک۔ میرے بھائی صبر کیجیے، آپ تکلیفوں پر، پریشانیوں پر، مصیبتوں سے مت گھبرائیے۔ کیوں؟ اس میں فائدے ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ بعض سلف کہتے ہیں کہ لولا مصائب الدنیا لوردنا القیامت مفالیس، اگر دنیا کی مصیبتیں نہ ہوتیں، لولا مصائب الدنیا، اگر دنیا کی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں نہ ہوتیں، لوردنا القیامت مفالیس، تو ہم قیامت کے دن کس حال میں آتے؟ مفلس ہو کر کے آتے، غریب، قلاش، فقیر، محتاج ہو کر کے آتے۔ یعنی اشارہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی نیکیاں ہی نہیں ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بندہ صبر کرتا ہے، عبادت سمجھتے ہوئے، اچھی اور بہتر، سچی، صدق مع اللہ جس کو کہا جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بندہ اگر صبر کرتا ہے اجر اور ثواب کی نیت سے، تو سمجھ لیجئے گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اپنے لیے حسنات، نیکیاں اکٹھا کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے۔ میرے بھائیو بہت بڑی بات ہے، اور گھبرائیے مت۔ آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کو پریشانی، تکلیف لاحق ہوتی ہے تو سمجھ لیجیے کوئی نہ کوئی فائدہ اس میں چھپا ہوا ہے۔ ابو الطیب المتنبی، اور بعض لوگوں نے ابو الطیب بھی پڑھا ہے، ابو الطیب اور ابو الطیب دونوں کہا گیا ہے۔ المتنبی کیا کہتا ہے وہ دیکھیے، سنیے، لعل عتبک محمود عواقبہ، شاید تمہاری سرزنش، تمہیں سزا اس لیے ملی ہے، کس لیے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ محمود عواقب، جو سزا ملی ہے، جو سرزنش آپ کی ہوئی ہے، وہ اس لیے ہوئی ہے کہ ممکن ہے کہ اس کا انجام قابل تعریف ہو۔ ہاں، جو بعد میں والا جو نتیجہ ہے، اس کا جو انجام ہے، وہ قابل تعریف ہو سکتا ہے، محمود ہو سکتا ہے۔ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَرُبَّمَا صَحَّتِ الْأَبْدَانُ بِالْعِلَلِ، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسموں کو صحت، جسموں کو شفایابی بیماریوں سے مل جاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جسموں کو بیماریوں سے شفا ملتی ہے؟ ہاں، مثال کے طور پر آپ کو شوگر کا مرض تھا، آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، آپ سوچ رہے تھے کہ مجھے صرف شوگر کا مرض ہے، ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا آپ کو، پتہ لگا کہ آپ کو شوگر کے ساتھ ساتھ دوسری بیماری بھی ہے۔ اب ڈاکٹر نے کیا کیا کہ آپ دوا لینے گئے تھے شوگر کی، لیکن ڈاکٹر نے جب چیک کیا، پورا فحص ہوا اور چیک اپ ہوا آپ کا، تو پتہ یہ لگا کہ آپ کو 2-3 بیماریاں ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب نے 2-3 بیماریوں کی دوا آپ کو عطا کر دی، تو یہ آپ کو الحمدللہ جو ایک بیماری تھی، اس ایک بیماری کے بعد جو دیگر بیماریوں کا انکشاف ہوا، اس کی دوائیں بھی آپ نے لی، اور اس کی وجہ سے آپ کا ماشاءاللہ جسم جو ہے صحت یاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو اس لیے گھبرائیے مت، پریشان مت ہوا کیجیے۔ تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، لیکن صبر کیجیے۔ کیوں؟ انشاءاللہ جو عاقبہ ہے وہ محمود ہے، وہ قابل تعریف ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کا جو انجام ہے، جو نتیجہ ہے صبر کرنے کے بعد ان تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں پر، وہ بہتر ہوگا۔ اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَثِيرًا أَن تَكُونَ الْآلَامُ، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری تکلیفیں اسبابا للصحہ، یہ صحت کا سبب بنتی ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں فلولا تلک الآلام لفاتت، اگر یہ تکلیفیں نہ ہوتی تو صحت نہیں مل پاتی۔ جو صحت آپ کو ملی ہے، جو سبب بن رہی ہیں یہ تکلیفیں، وہ فوت ہو جاتی، وہ ختم ہو جاتی۔ اس لیے کوشش کریں، صبر کریں، صبر کیجئے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، جیسے ہی آپ کو مصیبت لاحق ہو، پہلا صدمہ آپ کو لاحق ہو، صبر کیجئے خوشی کے ساتھ۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری عبادتیں شامل ہو جاتی ہیں، اور اس میں آپ کا یقین بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ کتنا اللہ کی تقدیر سے راضی ہیں، اور کتنا اللہ رب العالمین کی قضا سے آپ راضی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں صبر کرنے کی توفیق ارزانی بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔